السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ جس کے اندر وہ انجینئر محمد علی مرزا جہل کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ تعریف کیا کر رہا تھا آپ پہلے خود سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ بزنس آتا نے اور فتوے دے رہے، یہ حرام یہ حرام۔ وہ کبھی ٹریول کیے نے، کبھی اسٹیٹ کے ذریعے نے، کبھی کنوں نے اپ گریڈ نہیں کیا ہوگا، بند کمرے میں تقریر کرتے، کوئی بھی حدیث کام بھی لگاتے۔ تو حضرات محترم، جس سے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک انجینئر محمد علی مرزا کی تعریف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، کمرے کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ حرام، وہ جائز، وہ ناجائز، اور کسی سے آج تک بات تو کری نہیں ہے، کمرے میں بیٹھ کر بس اپنی گاتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، انجینئر محمد علی مرزا ڈاکٹر ذاکر نائک کی بڑی تعریف کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو ابھی پیچھے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آیا تھا اور اس کا وہاں پر کئی اجتماع ہوئے تھے، تو اس اجتماع کے اندر کچھ بات ہو گئی ہوگی، تو انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ کہا ہوگا، تو اس کے جواب کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ آتا جاتا کچھ ہے ہی نہیں، یہ حرام وہ حرام کرتا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آتا جاتا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بڑا فین ہوں، تو حضرات محترم میرے نزدیک وہ بھی غیر مقلد وہابی بدعقیدہ اور گمراہ ہے، ایک نمبر کا گمراہ ہے۔ میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارے جو آئیڈیل بنتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہی کے علماء بنتے ہیں۔ ہرگز وہ نہیں بن سکتے ہیں کہ جن کے عقیدے درست نہ ہو، جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرے، حضور کے بارے میں بکواس کرے یا کسی اولیاء اکرام کے بارے میں بکواس کرے، وہ کبھی بھی ہمارا آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی بدعقیدہ ہے اور انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی بدعقیدہ ہے، اور حالانکہ یہ دونوں اہل حدیث ہی ہیں ایک طریقے سے۔ الگ بات ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ وہ نظر آتا ہے کہ نہیں صاحب میں وہ نہیں ہوں، میں ان سے الگ ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے ساری کی ساری حرکتیں وہی ہے، اور یہ انہی علماء کو اپنا مانتا ہے جو غیر مقلد وہابی جن علماء کو اپنا مانتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی انہی کو اپنا پیشوا مانتا ہے اور انہی کو اپنا رہبر مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے انجینئر محمد علی مرزا کو جاہل کہہ دیا، اور حقیقت بات ہے جاہل ہی ہے کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ حالانکہ میرے نزدیک اور تمام علماء اہل سنت کے نزدیک اور عام سنیوں کے نزدیک بھی یہ دونوں کے دونوں ہی جاہل ہیں، کیونکہ ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے، تو دونوں کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ان بیچاروں نے اپنی فیلڈ کی پڑھائی کری نہیں، اس لیے ان کو لگا کہ چلو صاحب دین کے اندر اپنا گزارا کرتے ہیں، تو اسی کے اندر یہ لوگ ٹکے ہوئے ہیں، دین کے اندر ٹکے ہوئے ہیں، اور اپنی من مرضی سے لوگوں کو مسئلے الٹے سیدھے بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ یہ سوچتی کہ واہ صاحب انجینئر ہیں تو انہوں نے تحقیق کی ہے، حالانکہ ان کی تحقیق کوئی تحقیق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی تحقیق ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے مطلب کے اعتبار سے حدیثوں سے مطلب نکالتے ہیں، جو حدیث کہہ رہی ہے وہ مطلب نہیں نکالتے، بلکہ جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ مطلب یہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ قیامت ویسے ہی قریب ہے اور ایسے ہی فتنے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسے فتین لوگوں سے دور رہیں اپنے، اگر ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے شکنجے میں پھنس گئے تو جناب والا نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے علماء اہل سنت سے وابستہ رہیں، جڑے رہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ان کی بارگاہ میں آئیں، بیٹھیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، ان بدعقیدوں کی بات سن کر کبھی بھی گمراہ نہ ہوں۔